بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاست دن بدن کیا کہتے ہیں انتشار کی سیاست کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں سے ووٹ کا حق چھینا جا رہا ہے۔ آئین کی کیا کہتے ہیں جو آئین شکنی ہوئی ہے، اور جو یہ حکومت کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو جس طریقے سے باؤنڈ کیا ہوا ہے اور جس طریقے سے استعمال کر رہی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود آرٹیکل 6 کے زمرے میں چلا گیا ہے۔ جو بڑے بڑے ماہر قانون ہیں، اعتزاز احسن جیسے اور کیا کہتے ہیں شعیب جیسے، اور مطلب کہ اشفاق علی جیسے، اور بڑے بڑے جتنے بھی ماہر قانون ہیں، بیرسٹرز ہیں، کیا کہتے ہیں جو بار کونسلز کے صدرز ہیں، انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس قسم کی جو مطلب کہ آئینی غیر آئینی جو صورتحال اس نے کریٹ کی ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پہلے آپ ذرا اس سوال کے اوپر آتے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ سوال شیئر کرتا ہوں کہ پہلے جب سپریم کورٹ میں یہی معاملہ گیا تھا الیکشنز کے حوالے سے، تو ڈیٹ کا معاملہ تھا کہ تاریخ کس نے دینی ہے۔ نہ صدر تاریخ دے گا، نہ گورنر دے گا، نہ الیکشن کمیشن دے گا، تو پھر دے گا کون؟ اسی کے اوپر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور پھر از خود نوٹس لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 9 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا، جس میں سے 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ کیا، اور 3-2 کی بہمت سے یعنی کہ تناسب سے اس فیصلے کو مانا گیا کہ ٹھیک ہے جی، الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق 90 دن میں ہونے ہیں، اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے۔ مگر الیکشن کمیشن کو انہوں نے پابند کیا کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں، آپ الیکشن کی ذمہ داری رکھتے ہیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور آپ کے ادارے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ ایک چیز دوسرا، پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ آپ نے صدر مملکت سے مل کے ڈیٹ دینی ہے، اور جو KPK کا ہے وہ گورنر سے مل کے دینی ہے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ گورنر KPK بھی چاہتا ہے کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 لگے ہی لگے، اور الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 لگے ہی لگے، کیونکہ آئین تو توڑنے میں یہ لوگ ماہر ہیں، اور انہوں نے توڑا بھی ہے۔ سوال جو ہے وہ میرا بڑا زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس ٹائم الیکشن کمیشن کو نہیں پتا تھا کہ تاریخ کس نے دینی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ گیا، تو اب الیکشن کمیشن نے کس کے کہنے پہ ڈیٹ دی ہے؟ 8 اکتوبر کی، کیونکہ الیکشن کمیشن تو اس ٹائم بھی نہیں ڈیٹ دے رہا تھا۔ الیکشن کمیشن کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیٹ دینی کس نے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم بھی الیکشن کمیشن ڈیٹ دے سکتا تھا، مگر الیکشن کمیشن نے نہیں دی ڈیٹ۔ اب الیکشن کمیشن نے آٹومیٹیکلی دے دی ڈیٹ، بغیر صدر پاکستان کو اعتماد میں لیے ہوئے، بغیر کسی گورنر کو نوٹس جاری کیے۔ صدر پاکستان کو انہوں نے کام ڈالنے کے بعد بتایا ہے، یعنی کہ جب انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے الیکشن کمیشن جو سکندر راجہ سلطان ہیں، انہوں نے جب ڈیٹ دے دی ہے تو اس کے بعد بتایا ہے صدر مملکت کو۔ اب معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف اور صرف الیکشن کا نہیں رہا، اب آئین کا معاملہ ہے، آئین شکنی کا معاملہ ہے، اور آئین توڑنے کے مترادف یہ بات جاتی ہے اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے۔ ایک چیز، دوسرا توہین عدالت میں بھی یہ معاملہ ہے، کیونکہ یہ عدلیہ کی جانب سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے، ہر حالت میں ہونا ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی نہیں کرا پا رہے 90 دن کے اندر، کو تھوڑا سا ٹائم چاہتے ہیں، تو مل بیٹھ کے آپ صرف اور صرف نیئر ٹو 90 ڈیز جو بھی ڈیٹ ہے اس کو آپ اناؤنس کر سکتے ہیں، مگر 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے ہر حالت میں۔ تمام جتنی پاکستان کی بار کونسلز ہیں، تمام وکلاء، تمام قانون دان، تمام قانون کے جو علمدار ہیں، تمام قانون کو سمجھنے والے لوگ، اینالسٹ جتنے بھی ہیں،
وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میڈیا سٹریم پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، کیا کہتے ہیں نیوز پیپرز میں، ہر جگہ پر یہ بات ہم نے دیکھنے کو سنی اور دیکھی بھی کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، ایک چیز۔ دوسرا، حکومت کے سامنے نمک حلالی کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں، یا حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے، یا حکومت کے دباؤ کے نیچے آتے ہوئے اس نے آئین کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک قسم سے اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو آئین ٹوٹتا ہے، اور اگر آئین ٹوٹتا ہے تو آئین کے محافظ کون لوگ ہیں؟ عدلیہ ہے آئین کی محافظ، وکلاء برادری ہے آئین کی محافظ۔ اب فواد چودھری صاحب نے جیسے کہا کہ ہمیں تو لگا تھا کہ ان کے یہ جو پی ڈی ایم کا چون چون کا مربع مراسلہ حکومت جو ہے، ان کے ایجنڈے میں صفحے اول کی جو لسٹ ہے یا صفحے اول کے جو ممبر ہیں وہ پی ٹی آئی ہیں، جو ان کی ہٹ لسٹ ہے، لیکن ان کی حرکتوں سے، ان کے کاموں سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی مین ہٹ لسٹ میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور اس کے ججز ہیں، جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ آئین شکنی کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنی بیچ میں فیبریکیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس طریقے سے تو یہ آئین قانون، یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر مطلب اٹیک ہے ایک قسم کا، کیونکہ یہ ججز کی آپ نے کل دیکھا پارلیمنٹ میں پرسوں جو اجلاس تھا، مشترکہ اجلاس، اس میں جو سابق کیا کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ہے نثار صاحب، ثاقب نثار صاحب، ان کی تصاویر، ان کے پمفلٹ، ان کے بینرز اٹھا کے حال میں آئے ہوئے تھے نون لیگ کے ارکان، اور ان کے اوپر مطلب کہ کیا کہتے ہیں کردار کشی کر رہے تھے ایک قسم کی۔ ان کا جو سٹیٹس ہے، جو بھی ان کا مطلب کہ ظاہر ہے اگر آپ کسی ریٹائرڈ جنرل کے خلاف نہیں بول سکتے تو پھر عدلیہ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے خلاف بھی آپ کو نہیں بولنا چاہیے۔ ان کی بھی تعظیم، تکریم اور جو توقیر عزت ہے وہ ایک ادارے کی عزت ہے، آپ ایک ادارے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ایک طرف جو پی ٹی آئی کو لگ رہا تھا وہ تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک ہو رہے ہیں، ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو کھل کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اب معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یا کسی سیاست جماعت کا رہا ہی نہیں ہے، اب معاملہ سپریم کورٹ کا ہے، اب معاملہ جو عدلیہ کے محافظ ہیں، اب معاملہ ان کا جو قانون اور آئین کے محافظ ہیں یعنی کہ وکلاء برادری۔ تو 96 بار کونسل جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ واقعی ایک منشی کی طرح کام کر رہا ہے، جانبدار کام کر رہا ہے، اور یہ نہیں ہونے دیں گے ہم، بھلے ہی اس کے پیچھے ہمیں کوئی تاریخ چلانی پڑے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے ہمیں بھلے ہی دوبارہ تاریخ چلانی پڑے، نکلنا پڑے، مگر آئین کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ٹوٹنے نہیں دیں گے، ایک چیز۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا، ان کا بھی بیان سامنے آیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وکلاء کے اوپر یہ اب ذمہ داری ہے، یہ وکلاء اور عدلیہ کے اوپر ڈال دی گئی یہ بات، اس الیکشن کمیشن کی اس ایکٹ کے بعد یہ بات صرف اور صرف عدلیہ اور وکلاء کی گرد گھوم رہی ہے، ہم سیکنڈ ہو جاتے ہیں اب، کیونکہ اب قانون کی بات ہے اور ایک طرف عدلیہ کا حکم نہیں مانا گیا، دوسری طرف آئین کی جو بالادستی ہے اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب تو آئین کی جو حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے ہونا چاہیے، اور وکلاء کسی قسم کی بھی کوئی تاریخ چلاتے ہیں، کوئی تاریخ کیا کہتے ہیں بناتے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے، تو پی ٹی آئی ان کے پیچھے ہوگی، پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت نے ایک بہت بڑا پلان بنا لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور اس کریک ڈاؤن کے لیے حکومت نے اعلیٰ سطح کی ایک جے آئی ٹی بنائی ہے، جس میں عمران خان صاحب اور ان کے جو کیا کہتے ہیں کارکنان ہیں، ان کی سینئر لیڈرشپ ہے، ان کی جتنے بھی کیا کہتے ہیں سینئر ارکان ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو
صوبائی اسمبلیوں کے کیا کہتے ہیں کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا. جو پہلے ہو رہا ہے یہ کسی معنیوں میں نہیں آتا ہے. آپ اس قسم کی بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت مائنر ہو رہا ہے. ایک ہائی لیول کا کریک ڈاؤن ہونا ہے اور جس میں عمران خان صاحب کا بھی ریسٹ نکلے گا, بار بار نکلے گا. عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اگر گرفتار کرتے ہیں عمران خان صاحب کو تو پھر ان کا اسیسینیشن اٹیمپٹ کا بھی ارادہ رکھتے ہیں یہ لوگ. یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو آئین اور قانون کو نہیں مان رہے, جو آئین کی بالادستی اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا رہے ہیں, تو وہ لوگ یہ عمران خان صاحب کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. یہ انہوں نے ایک تہیہ کر لیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ کہتے ہیں کہ 14 دن کے اندر اندر جو جے آئی ٹی ہم نے بنائی ہے وہ بالکل تحقیقات اکٹھی کرے گی اور اس کے اوپر پھر اے ٹی سی میں مقدمات چلائے جائیں گے, یعنی کہ دہشت گردی کی عدالتوں میں دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں عمران خان صاحب اور ان کے کارکنان کے اوپر لگائے جائیں گے اور پھر ان کو کیا کہتے ہیں ٹرائل میں جانا پڑے گا یا ان کے اوپر مقدمات مزید بنائے جائیں گے. ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک جتھا لے کے پاکستان کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے انہوں نے, اور یہ کوئی مطلب کہ کیا کہتے ہیں پازیٹیو نہیں ہے, یہ نیگیٹو ہے اور یہ ایک دہشت گرد سیٹ اپ بننا پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ دہشت گردی کے مقدمات جو ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں اسی سیٹ اپ میں کیے جا رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ پاکستانی عوام نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور ان کے پیچھے عوام کھڑی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی عدالت میں وہ جاتے ہیں تو کس طرح عوام نکلتی ہے. یہ ان کے دلوں میں بغض ہے, یہ ان کے دلوں میں حسد ہے, کینہ ہے کہ کاش مجھے کیوں نکالا والی جو تحریک تھی اس کے پیچھے بھی اتنی عوام نکل آتی. کاش جب نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کہتے ہیں ان کو نکالا گیا, ان کی کیا کہتے ہیں بات نہیں سنی گئی تو اس ٹائم بھی لوگ نکل آتے. لیکن یہ جو جیلسی ہے یہ ان کی ختم نہیں ہو رہی اور اسی جیلسی کی بنا پر یہ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, ان کے کارکنان کو اٹھا رہے ہیں, کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اظہر مشوانی صاحب ہیں جو سوشل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں, ان کو ان کے گھر کے باہر سے اغوا کر لیا گیا. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا. جو کیا کہتے ہیں اظہر مشوانی صاحب ہیں ان کو اٹھایا گیا, ان کو رہا کیا جائے. یہ جو کریک ڈاؤن آپ نے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد مل کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں ان تمام افسران کی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ جو انسانی حقوق کے علمدار تنظیمیں ہیں ان کو بھجوا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ان کے مکروہ چہرے, یہ کس طریقے سے عوام کو تنگ کر رہے ہیں, کس طریقے سے ایک سیاسی پارٹی کو کمپین نہیں کرنے دے رہے اور اس کے اوپر اپنے ہی ملک میں اپنے ہی بچوں کے اوپر تشدد, ظلم اور دہشت گردی تک کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ میں ان تنظیموں کو بھیجوں گا, ان آرگنائزیشنز کو بھیجوں گا جو ہیومن رائٹس کی علمدار ہیں, جو دنیا میں یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کو دیکھتی ہیں. تو جتنا پاکستان میں کیا کہتے ہیں ہو رہا ہے وائلیشن اس ٹائم انسانی حقوق کا, وہ آپ دیکھ چکے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے عوام کو آٹے کی لینوں میں لگا دیا ہے اس مراسلہ حکومت نے, اور عوام دھکے کھا رہی ہے, مار کھا رہی ہے اور بے ہوش ہو رہی ہے اور جانیں دے رہی ہے صرف اور صرف آٹے کے لیے. یہ ایک آٹے تک بات نہیں ہے, ابھی بہت سی جانیں اور قوم کی لی جائیں گی. پتہ نہیں الیکشن میں لی جائیں گی, اگر الیکشن ہوتا ہے, اگر نہیں ہوتا ہے تو انتشار میں لی جائیں گی, کریک ڈاؤن ہوں گے, کیا کہتے ہیں لاٹھی چارج ہوں گے, آنسو گیس ہوگی, کیمیکل کینن, واٹر کینن, ٹینکر چلائے جائیں گے. اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے پاکستانی قوم کھڑی ہے, وہی قوم کھڑی ہے جس کے ٹیکسز کے اوپر آپ لوگ پلتے ہیں, اور یہ بندوقیں, یہ واٹر کینن, یہ شل انہی کے ٹیکسز کے پیسے سے آپ انہی کے اوپر استعمال کر رہے ہیں. یہ شرم آپ کو نہیں آئے گی, مگر شرم کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ آپ طاقت کے نشے میں بیٹھے ہیں,
اور جو طاقت کا نشہ ہے وہ کرسی کی وجہ سے ملا ہے، اور آپ کو کسی نے یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ کرسی آپ کی ہمیشہ کے لیے آپ کے نیچے ہے، یہ کھسک جائے گی، یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتے ہیں۔ بڑے بڑے سکندر اعظم آئے ہیں پاکستان میں، دنیا میں، اور مر مٹ گئے ہیں، فرعون جیسے آئے ہیں، ان کی کیا کہتے ہیں لاشیں تک عبرت کا نشان بنا دی ہے میرے رب نے۔ طاقت صرف میرے رب کی ہے، باقی انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے زلزلے نے آپ کے اندر کا ایمان جگا دیا تھا، ایک سیکنڈ کے زلزلے نے آپ کو موت یاد کرا دی، اور ایک سیکنڈ کے زلزلے نے آپ کو کیا کہتے ہیں سجدہ ریز کیا ہے۔ تو یہ ہے میرے رب کی طاقت۔ انسانوں کے اوپر طاقت مت دکھائیں، ٹھیک ہے، آپ بھی انسان ہیں، اور یہ جو انسانیت سوچ کہ آپ کیا کہتے ہیں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ عوام جاگ چکی ہے، عوام کو پتہ ہے، ایک ایک بچے کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ جو کریک ڈاؤن ہے، یہ انشاءاللہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کے جتھے کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اور مریم بی بی جیسے کہتی پھر رہی ہیں کہ یہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کو بین کر دینا چاہیے، کالعدم کر دینا چاہیے۔ تو یہ ان کے پلان ہیں، یہ ان کے عزائم ہیں، اور ٹارگٹ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، عدلیہ ہے اور آئین ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔